بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قومی اسمبلی 1974 میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی زیر سرکردگی جماعت احمدیہ کا ایک نمائندہ وفد پیش ہوا تھا۔ اس کے ایک ممبر مکرم و محترم مولانا دوست محمد صاحب شاہد مورخ احمدیت بھی تھے۔ اس حوالے سے ہم محترم مولانا صاحب کی یادداشتوں پر مشتمل انٹرویوز کا سلسلہ کر رہے ہیں۔ آج اس سلسلے میں اگلی نشست پیش خدمت ہے۔ میرے ساتھ سوال کرنے کے لیے موجود ہیں مکرم حافظ محمد نصر اللہ صاحب، مربی سلسلہ۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ محترم مولانا صاحب، آپ نے صاحبزادہ فاروق علی صاحب اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین اسپیشل کمیٹی کے ایک بیان کا حوالہ دیا تھا، اور اس ضمن میں آپ نے مکرم محمد حسن لودھی صاحب کے ایک حلفیہ بیان کا ذکر کیا تھا۔ ہم چاہیں گے کہ ناظرین کو اس تاریخی اور نایاب خط کا جو متن ہے وہ پہنچا دیا جائے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی علی محمد و آل محمد سید ولد اعظم و خاتم النبیین۔ آپ کے اس اہم ارشاد کی تعمیل میں یہ عاجز جناب محمد حسن صاحب ایڈوکیٹ کروڑ پکا کا حلفیہ بیان سامعین کے سامنے رکھ رہا ہے۔ انہوں نے تعریر فرمایا، میں حلفاً بیان کرتا ہوں کہ 12 نومبر 1974 کو جب وزیر اعظم صاحب بہاولپور ڈویژن کا دورہ کر کے ملتان سے واپس اسلام آباد گئے تو اس دن صاحبزادہ فاروق علی اسپیکر قومی اسمبلی بھی انہیں سی آف یعنی الوداع کرنے کے لیے ملتان میں موجود تھے۔ جی۔ وزیر اعظم کے رخصت ہونے اور ان کی فلائٹ کے بعد وہ ملتان بار روم میں تشریف لائے، حالانکہ ان کا کوئی مقررہ پروگرام یہاں آنے کا نہیں تھا۔ جب وہ کچہری میں کار سے اترے تو میں بھی انہیں ملا اور ان کے ساتھ ہی بار روم میں چلا گیا۔ بار روم میں ان کے دوست وکلاء ان سے ملے اور دوستانہ ماحول میں ان سے گپ شپ ہوتی رہی۔ دوران گفتگو محمد اشرف خان صاحب صدر بار روم نے ان سے احمدیوں کے مسئلے کے حل کے بعد کے نتائج اور قرارداد پر عمل کرانے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ مسئلہ سیاسی ہے اور اسے مذہبی رنگ دے دیا گیا ہے، اور مولویوں نے 90 سال تک اس مسئلے پر قوم کو دھوکہ دی ہے۔ جہاں تک مذہبی نقطہ نگاہ ہے، اس بر صغیر میں جماعت احمدیہ پر جتنے بھی اعتراضات ہوتے رہے ہیں، مرزا ناصر احمد نے ان کے رد میں وہ دلائل دیے ہیں، مولویوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ مرزا ناصر احمد صاحب ان اعتراضات کے رد کے لیے دلائل میں ایسے ماسٹر ہیں، اور مولویوں نے اسمبلی میں بہت ہی کودن پن کا ثبوت دیا ہے، اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مرزا ناصر احمد از دی ونر اینڈ آل دی ملاز آر ڈیفیٹڈ، اور ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ مذہبی نہیں سیاسی ہے۔ احمدیوں کو ہم نے سیاسی اور جمہوری طور پر مسلمانوں سے علیحدہ کر دیا ہے، یہ مذہبی نہیں بلکہ کانسٹیٹیوشنل ہے۔ جو کچھ ہوا ہے اس میں ملاؤں نے کچھ نہیں کیا بلکہ قائد عوام نے کیا ہے۔ ملاؤں کے پاس صرف 2 سوال تھے جنہیں وہ جامع سمجھتے تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ مرزا غلام احمد صاحب ہیضہ کی وبائی بیماری سے فوت ہوئے۔ اس پر مرزا ناصر احمد صاحب نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ہیضے کی وبائی بیماری سے ہرگز فوت نہیں ہوئے، پھر ملا لاجواب ہوئے۔ دوسرا سوال ان کا محمدی بیگم کے نکاح
کے متعلق تھا جس کا مرزا صاحب کو الہام ہوا، لیکن وہ الہام پورا نہیں ہوا، تو وہ الہام خدا کی طرف سے نہیں تھا۔ لیکن مرزا ناصر احمد صاحب نے اس سوال کا بھی منہ توڑ جواب دیا، بلکہ مرزا صاحب کی صداقت ثابت کی۔ صاحبزادہ صاحب نے فرمایا کہ ہم نے اسلامی عالمی برادری کی خاطر احمدیوں کو مسلمانوں سے علیحدہ کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم اس نتیجے پر 2 دن میں پہنچ چکے تھے کہ لاہوری احمدیوں کو ضرور اقلیت قرار دیا جائے، کیونکہ ممبران کی رائے میں لاہوری احمدی اپنے منصوبوں میں قادیانی احمدیوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ لاہوری اور قادیانی احمدیوں میں عقائد کا بنیادی اختلاف ہے، مگر اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بنیادی طور پر دونوں کے عقائد یکساں ہیں۔ ابتدا میں دونوں کے صرف فنڈز پر جھگڑا ہوا تھا، جو کہ بعد میں شدید اختلافی صورت اختیار کر گیا۔ حالانکہ یہ دونوں فرقے ایک ہیں۔ جہاں تک مرزا ناصر احمد صاحب کی قابلیت کا سوال ہے، مولوی ان کی پاسنگ میں نہیں ہے۔ ممبران اسمبلی نے مجھے کہا تھا کہ قادیانیوں کو آپ غیر مسلم قرار دیں یا نہ دیں، لیکن لاہوریوں کو ضرور قرار دیں، اقلیت قرار دیں، کیونکہ یہ سلو پوائنٹنگ ہے جس کو ہم چیک نہیں کر سکتے، لیکن قادیانیوں کو ہم چیک کر سکتے ہیں۔ ایک وکیل دوست نے اسپیکر صاحب سے پوچھا کہ احمدیوں کے غیر مسلم قرار دیے جانے کے بعد اور دیگر قوانین میں ترامیم کے لیے کارروائی کیوں نہیں ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ اس پر ٹائم لگے گا، یہ رجسٹریشن جلدی کا کام نہیں ہوتا، جلدی کا کام نہیں ہے۔ پھر سوال ہوا کہ کلیدی آسامیوں سے ان کو کیوں نہیں ہٹایا جا رہا، تو اسپیکر صاحب نے فرمایا یہ انتظامی نوعیت کا مسئلہ ہے، احمدیوں کا مسئلہ کانسٹیٹیوشنل طور پر حل ہوا ہے، کلیدی آسامیوں سے ہٹانے کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک وکیل مسٹر خضر حیات نے، جو کہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، سوال کیا مولانا ظفر انصاری اور پروفیسر غفور احمد نے کیسے سوال کیے تھے۔ اس پر اسپیکر نے فرمایا میرے نزدیک کسی مولوی نے اچھا سوال نہیں کیا، جو کچھ کیا ہے پٹو صاحب نے کیا ہے اور ملک کو بچا لیا ہے۔ ایک دوست نے سوال کیا کہ اب اس فیصلے کا نتیجہ کیا نکلے گا، تو صاحبزادہ صاحب نے فرمایا کہ اب اندرون ملک ان کی تبلیغ رک جائے گی۔ اس پر ایک اور وکیل صاحب نے کہا کہ چند دن پہلے شیزان ہوٹل میں 2 آدمی احمدی ہو گئے ہیں اور سنا گیا ہے کہ بہت لوگ احمدی ہو رہے ہیں۔ اس پر صاحبزادہ صاحب کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ ایک دوست نے ان سے پوچھا کہ یہ عجیب بات ہے کہ کسی مسلمان کو عقیدہ ختم نبوت کے خلاف کہنے پر مجرم قرار دیا گیا ہے، لیکن احمدی کھلم کھلا اس کی تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس کے جواب میں صاحبزادہ صاحب نے فرمایا کہ جب ہم نے غیر مسلم اقلیت دے دیا ہے تو وہ اپنے عقیدہ کی تبلیغ کرنے کے حقدار ہیں۔ کیا ہم نے عیسائیوں کو تبلیغ کا حق نہیں دیا، جو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بھی منکر ہیں؟ اس لیے ہم احمدیوں کو تبلیغ سے کس طرح روک سکتے ہیں؟ اس پر ایک صاحب نے کہا کہ اس طرح تو ان کی تبلیغ پھیلے گی، تو اسپیکر صاحب نے فرمایا کہ آخر کیا کیا جا سکتا ہے، ہم ان کی تبلیغ کو زبردستی کس طرح روک سکتے ہیں۔ یہ نشست تقریباً 1.5 گھنٹے تک رہی اور میں تقریباً تمام وقت وہاں موجود رہا۔ پھر جب دوسری باتیں شروع ہو گئیں تو میں اٹھ کر چلا آیا۔ محمد حسن لودھی، ایڈوکیٹ کروڑ پکا۔ اس حلفیہ بیان کے اوپر مولانا برکت اللہ صاحب محمود مرحوم مربی ملتان نے یہ اپنے قلم مبارک سے نوٹ لکھا، لودھی صاحب نے میرے کہنے پر میری موجودگی میں یہ بیان لکھ دیا ہے۔ جزاکم اللہ۔ مولانا صاحب، کل ہم نے ایک سیشن میں قومی اسمبلی میں جو کتب اور رسائل پیش کیے گئے ان کا ذکر آپ نے فرمایا، تو اس سلسلے میں ایک کتابچہ ہمارا موقف نام سے بھی قومی اسمبلی کے ممبران کے لیے خصوصی طور پر پیش کیا گیا، جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات اور حوالہ جات موجود ہیں، جس میں یہ بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نسبت محض ایک احقر غلام کی ہے۔ تو اس کتابچے کا خلاصہ اور کچھ حوالہ جات اگر آپ ناظرین کے لیے پیش فرمائیں۔ یہ پورا پڑھ دیں خلاصہ۔ بات یہ ہے کہ یہ ہمارا موقف
سمدانی عدالت کے لیے تیار کیا گیا تھا، اور اس کا خلاصہ یہ ہے، عنوان تو یہ ہے کہ ہمارا موقف بانی سلسلہ احمدیہ کو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آخر خادم کی نسبت حاصل ہے۔ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ نے ختم نبوت کا اقرار اور حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان کا نہایت شد و مد سے اعلان فرمایا ہے۔ آگے پھر وہ حضرت مسیح پاک کی زبردست تحریرات جن میں کہ ختم نبوت کے عقیدے پر زور دیا ہے وہ حوالے دیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر حضور فرماتے ہیں کہ میں جناب خاتم الانبیاء کی نبوت کا قائل ہوں، اور جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو اس کو بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج کہتا ہوں۔ تقریر واجب الاذان اذان 23 اکتوبر 1891، یہ دعویٰ مسیحیت کے پہلے سال کی تاریخ ہے۔ پھر فرماتے ہیں ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارا اعتقاد جو ہم اس دنیاوی زندگی میں رکھتے ہیں، جس کے ساتھ ہم بے فضل توفیق باری تعالیٰ اس عالم گزران سے کچھ کریں گے، یہ ہے کہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و خیر المرسلین ہیں، جن کے ہاتھ سے اکمال الدین ہو چکا ہے۔ اب وہ نعمت بمرتبہ اتمام پہنچ چکی جس کے ذریعے سے انسان راہ راست کو اختیار کر کے خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے، خدائے تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ اضالہ وہام صفحہ 137 تالیف 1891۔ یہ دو نمونے ہیں، ورنہ حوالے اور بھی تھے۔ ایک عنوان ہے، اس میں تھا سوال کیا جاتا ہے باوجود اس اعلان کے حضرت بانی سلسلہ احمدیہ نے کس قسم کی نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ نمبر 2، کیا امت محمدیہ کے موعود کے لیے اس قسم کی نبوت کا ذکر سلف صالحین کی کتب میں موجود ہے؟ نمبر 3، اگر سلف صالحین کی کتب میں بھی اس قسم کا ذکر موجود تھا تو علماء وقت حضرت بانی سلسلہ احمدیہ پر اس دعوے کی وجہ سے کفر کا فتویٰ کیوں لگاتے ہیں؟ اس پہلے سوال کے جواب میں متعدد حوالوں میں سے یہ حوالہ دیا گیا کہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ نے واضح الفاظ میں فرمایا اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں، شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا، اور بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو پہلے امتی ہو۔ تجلیات الہیہ صفحہ 20 تالیف ہے، یہ سن 1906 کی۔ جہاں تک سرور کونین حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا سوال ہے، حضرت بانی سلسلہ احمدیہ نے اپنا مقام ایک ادنا غلام کا مقام بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ تعریف فرماتے ہیں یہ عاجز بھی اس جلیل الشان نبی کے احقر خادمین میں سے ہے کہ جو سید الرسل اور سب رسولوں کا سرتاج ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر نبی کے لفظ کے اطلاق بھی جائز نہیں جب تک اس کو امتی بھی نہ کہا جائے، جس کے یہ معنی ہے کہ ہر ایک انعام اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پایا ہے، نہ کہ براہ راست۔ تجلیات الہیہ صفحہ 9 تالیف 1906 ہے۔ پھر فرماتے ہیں کوئی مرتبہ شرف و کمال کا اور کوئی مقام عزت اور قرب کا بجز سچی اور کامل مطابق اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ہرگز حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ ہمیں جو کچھ ملتا ہے ذلی اور طفیلی طور پر ملتا ہے۔ اضالہ وہام صفحہ 138 تالیف 1851۔ پھر فرماتے ہیں میں نے محض خدا کے فضل سے
نہ اپنے ہنر سے اس نعمت سے کامل حصہ پایا ہے کہ مجھ سے پہلے نبیوں اور رسولوں اور خدا کے برگزیدوں کو دی گئی تھی، اور میرے لیے اس نعمت کا پانا ممکن نہ تھا اگر میں اپنے سید و مولا فخر الانبیاء اور خیر الورا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرتا۔ میں نے جو کچھ پایا ہے اس پیروی سے پایا، اور میں اپنے سچے اور کامل علم سے جانتا ہوں کہ کوئی انسان بجز پیروی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تک نہیں پہنچ سکتا، اور نہ معرفت کامل پہنچ سکتا ہے، اور نہ معرفت کاملہ کا حصہ پا سکتا ہے۔ حقیقت الوحی صفحہ 62 تالیف 1960، یعنی وصال سے صرف ایک سال پہلے۔ پھر فرماتے ہیں، میں بار بار کہتا ہوں اور بلند آواز سے کہتا ہوں کہ قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنا اور سچی تابعداری اختیار کرنا انسان کو صاحب کرامات بنا دیتا ہے، اور اسی کامل انسان پر علوم غیبیہ کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور دنیا میں کسی مذہب والا روحانی برکات میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ میں اس میں صاحب تجربہ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ بجز اسلام تمام مذہب مردے، ان کے خدا مردے، اور خود وہ تمام پیرو مردے ہیں، اور خدا تعالیٰ کے ساتھ زندہ تعلق ہو جانا بجز اسلام قبول کرنے کے ہرگز ممکن نہیں، ہرگز ممکن نہیں۔ ضمیمہ رسالہ جامعاتم صفحہ 61-62 تالیف 1897۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود مجھے دین اسلام کی حمایت کے لیے حجج قاطعہ عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ آج ایک دنیا مترف ہے کہ ان دلائل و براہین اور آسمانی نشانوں کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ کیتھولک ہیرلڈ نائجیریا 19 اگست 1955 کی اشاعت میں عیسائی مشن کے ایک سرگرم اور سرکردہ ممبر کا یہ بیان شائع کرتا ہے، آج سے 30 سال قبل، یعنی 1925 کی طرف اشارہ ہے، آج سے 30 سال قبل مسلمان نہایت پسماندگی کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب سے احمدیہ جماعت نے اپنے ترقی پسندانہ پروگرام کو عملی جامہ پہنانا شروع کیا ہے، مسلمانوں میں حیرت انگیز تبدیلی واقع ہو گئی ہے۔ یہ حوالہ بھی اسی کتابچے میں درج کیا گیا؟ جی، اسی سے میں جی اقتباس پیش خدمت کر رہا ہوں۔ جناب مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کے ترجمہ قرآن کے دیباچے میں لکھا ہے، فرماتے ہیں اسی زمانے میں پادری لیفرائے، پادریوں کی یہ حوالہ اگرچہ پہلے آ چکا ہے لیکن یہاں ضروری ہے جو اس کو سنایا جائے، اسی زمانہ میں پادری لیفرائے پادریوں کے ایک بہت بڑی جماعت لے کر اور حلف اٹھا کر ولایت سے چلا کر تھوڑے عرصے میں تمام ہندوستان کو عیسائی بنا لوں گا۔ ولایت کے انگریزوں سے روپے کی بہت بڑی مدد اور آئندہ کی مدد کے مسلسل وعدوں کا اقرار لے کر ہندوستان میں داخل ہو کر بڑا تلاطم برپا کیا۔ حضرت عیسیٰ کے آسمان پر بجسم خاکی زندہ موجود ہونے اور دوسرے انبیاء کے زمین میں مدفون ہونے کا حملہ عوام کے لیے اس کے خیال میں کارگر ثابت ہوا۔ تب مولوی غلام احمد قادیانی کھڑے ہو گئے اور لیفرائے اور اس کی جماعت سے کہا کہ عیسیٰ جس کا تم نام لیتے ہو دوسرے انسانوں کی طرح سے فوت ہو کر دفن ہو چکے ہیں، اور جس عیسیٰ کے آنے کی خبر ہے وہ میں ہوں، پس اگر تم سعادت مند ہو تو مجھ کو قبول کر لو۔ اس ترکیب سے اس نے لیفرائے کو اس قدر تنگ کیا کہ اس کو اپنا پیچھا چھوڑانا مشکل ہو گیا، اور اس تحریک سے
اس ترکیب سے، اور اس ترکیب سے اس نے ہندوستان سے لے کر ولایت تک کے پادریوں کو شکست دے دی۔ ڈباچہ صفحہ 30، مرتب و ناصر جناب مولوی نور محمد قادری نقشبندی چشتی، مالک اصحاب المطابع و کارخانہ تجارت کتب آرام باغ کراچی۔ تین سوال تھے جو اٹھائے گئے تھے، ان میں سے دوسرے سوال کے سلسلے میں اس میں بتایا گیا کہ جس قسم کی نبوت کا حضرت بانی سلسلہ احمدیہ نے دعویٰ فرمایا ہے، اس کا ذکر آنے والے موعود کے لیے سلف صالحین کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے موعود کو 4 مرتبہ نبی اللہ کے لفظ سے یاد فرمایا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت نواس بن سمان سے یہ روایت موجود ہے، مسلم جلد 2 صفحہ 515 و 516 مطبوعہ مصر۔ اس کے بعد اکثر وہ حوالے جو کہ معذر نامے میں موجود تھے وہ اس میں دیے گئے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ امت کے سلف صالحین بھی آنے والے موعود کو بہرحال نبی مانتے ہیں، اور خاتم النبیین کی وہی تعریف کرتے ہیں جو تعریف کے مسیح موعود نے بتائی اور جماعت احمدیہ جس پر عمل پیرا ہے۔ اس میں حضرت عائشہ اور حضرت امام طاہر اور اسی حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ، مثلا اس میں حضرت محی الدین ابن عربی کا حوالہ اس موقع میں یہ دیا گیا، فالنبوۃ ساریۃ الی یوم القیامۃ فی الخلق وإن كانت تشریع قد انقطع فالتشریع جزء من اجزاء النبوۃ، فتوحات مکیہ جلد 2 صفحہ 100 باب 73۔ یعنی یہ نبوت مخلوق میں قیامت تک جاری ہے، اگرچہ شریعت کا لانا منقطع ہو گیا ہو، پس شریعت کا لانا نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ اس کے بعد حضرت امام علی القاری کا حوالہ دیا گیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ فلا يناقض قول خاتم النبیین اذ المعنى انه لا یاتی نبی بعده ينسخ ملته ولم يكن من امته، موضوعات کبیر 69۔ یعنی حدیث لو عاشا لکان صدیق النبی اللہ تعالیٰ کے قول خاتم النبیین کے ہرگز مخالف نہیں، کیونکہ خاتم النبیین کے جو یہ معنی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں ہو سکتا جو آپ کے دین کو منسوخ کرے اور آپ کا امتی نہ ہو۔ پھر شیعہ مسلک کی مشہور کتاب بہار الانوار میں یہ لکھا ہے، یقول یا معاشر الخلائق الا ومن اراد ان ينظر الى ابراہیم و اسماعیل فہا ہاؤنا انا ذا ابراہیم و اسماعیل الا ومن اراد ان ينظر الى موسیٰ و یوشع فہا انا ذا موسیٰ و یوشع الا ومن اراد ان ينظر الى عیسیٰ و شمعون فہا انا ذا عیسیٰ و شمعون الا ومن اراد ان ينظر الى محمد و امیر المومنین صلوات اللہ علیہ فہا انا ذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ و امیر المومنین۔ بہار الانوار صفحہ 202 جلد 13۔ یعنی امام مہدی کہیں گے، اے لوگوں کے گروہ، جو چاہتا ہو کہ وہ ابراہیم اور اسماعیل کو دیکھے تو مجھے دیکھ لے، میں ابراہیم اور اسماعیل ہوں، اور جو شخص موسیٰ اور یوشع کو دیکھنا چاہے تو وہ موسیٰ اور یوشع بھی میں ہوں، اور جو چاہے کہ عیسیٰ اور شمعون کو دیکھے تو میں وہی عیسیٰ اور شمعون ہوں، اور جو چاہتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین حضرت علی کو دیکھے تو سنو، میں ہی محمد ہوں اور میں ہی امیر المومنین ہوں۔
سکے سوم میں یہ بتایا گیا ہے کہ سلف صالحین اس بات کے قائل تھے کہ امت میں غیر تشریع نبی آ سکتا ہے اور اس کا آنا ختم نبوت کے منافی نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر موجودہ علماء حضرات بانی سلسلہ احمدیہ پر کفر کا فتویٰ کیوں لگاتے ہیں؟ تو ہم اس بارے میں اتنا عرض کر سکتے ہیں کہ اولیاء امت پہلے سے اس کی خبر دے چکے ہیں۔ متعدد حوالہ جات میں سے صرف چند ایک حوالے نقل کیے جاتے ہیں۔ اس میں میں اصل متن پڑھنا چاہتا ہوں، اگرچہ اشارتاً میں پہلے بتا چکا ہوں۔ دنیا اسلام کے ممتاز اور بلند پایا صوفی اور مفسر حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے پیشگوئی فرمائی، وَإِذَا خَرَجَ هَذَا الْإِمَامُ الْمَهْدِيُّ فَلَيْسَ لَهُ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِلَّا الْفُقَهَاءَ خَاصَّةً فَإِنَّهُ لا تبقى لهم ریاست ولا تمجیز عن العامة۔ فتوحات مکیہ جلد 3 باب 366 صفحہ 304، مطبوعہ 1372 ہجری۔ یعنی جب امام مہدی آئیں گے تو ان کے سب سے زیادہ دشمن اور مخالف اور معاند شدید اس زمانے کے علماء اور فقہا ہوں گے، کیونکہ مہدی کی بعثت کے بعد عوام پر ان کی برتری اور ان کے امتیاز باقی نہیں رہے گا۔ قطب الاقطاب حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نزدیک است کہ علماء ظواہر مجتہدات اولا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام و کمال دقت و غموض ماخذ انکار نمائند و مخالف کتاب و سنت دان۔ مکتوبات امام ربانی جلد 2 مکتوب 35 صفحہ 107۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ علماء ظواہر و حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مجتہدات سے ان کے ماخذ کے کمال دقیق اور پوشیدہ ہونے کے باعث انکار کریں گے اور ان کو کتاب و سنت کا مخالف جانیں گے۔ اسی طرح نواب صدیق حسن خان صاحب مجدد اہل حدیث نے لکھا، چون مہدی علیہ السلام مقاتلہ بر احیاء سنت و اماتت بدعت فرمایت علماء وقت کے خوبر تقلید فقہا و اقتداء مشائخ و آباء خود باشند گویند این مرد خانہ بر انداز دین و ملت ماس و مخالفت برخیزن بحسب عادت خود حکم بتکفیر و تذلیل وے کنند۔ حجج الکرامہ صفحہ 63 مطبوعہ 1291۔ 1291 کے معنی یہ بنے کہ جماعت احمدیہ کا قیام 1306 میں ہوا ہے 15 سال پہلے، اور یہ 1291 ہجری میں شائع ہوئی، قریباً 15 سال پہلے۔ قریباً 15 سال۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، جب امام مہدی علیہ السلام سنت رسول کو جاری کرنے اور بدعت کو مٹانے کی جنگ میں مصروف ہوں گے تو علماء زمانہ جو اپنے فقہا کی تقلید اور اپنے مشائخ کے اقتداء کے خوگر ہیں، یہ کہیں گے کہ یہ شخص یعنی یہ مہدی ہونے کا مدعی تو ہمارے دین و ملت کے طریق کے برخلاف ہے، اس لیے اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائیں گے اور اپنی سابق عادت کے موافق ان کو کافر اور گمراہ قرار دینے لگیں گے۔ خلاصہ کلام آخر میں یہ لکھا ہے۔ ہاں، اس میں یہ بھی فرماتے ہیں، جگہ یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جہاں تک علماء کے کفر کے فتوے کا تعلق ہے، کوئی فرقہ ایسے محفوظ نہیں رہا، یا جیسے کہ منیر انکوائری رپورٹ یعنی تحقیقاتی عدالت 1954 کہ منیر انکوائری رپورٹ میں ہے کہ فتووں کو دیکھا جائے تو کوئی ایک پاکستانی بھی مسلمان نہیں رہتا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واضح ارشاد کو نظر انداز کر دینے کا نتیجہ ہے۔ فرمایا، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی
लहू ज़िम्मतुल्लाह व ज़िम्मतु रसूलिही फला तुग़फ़िरुल्लाह फ़ी ज़िम्मतिही। बुखारी शरीफ किताब अस्सलात बाब फ़ज़्ल इस्तिक़बाल क़िबला मिस्री जिल्द 156। जो शख्स, ये हजूर अलैहिस्सलाम के इस इरशाद मुबारक का तर्जुमा है, जो शख्स हमारी तरह नमाज पढ़े, ये दस्तूरी और कानूनी तारीफ़ है मुस्लिम की, जो ख़ुद मोहम्मद अरबी सरताज मदीना फ़ख्र दो आलम ख़ातमुन नबीन ख़ातमुल मुरसलीन ख़ातमुस सालिहीन ख़ातमुल आरिफ़ीन मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। फरमाया जो शख्स हमारी तरह नमाज पढ़े, हमारे क़िबले की तरफ मुँह करे और हमारा ज़बिया खा ले, वो मुसलमान है जिसके लिए अल्लाह और उसके रसूल की अमान है। बस अल्लाह की इस अमानत के मुतल्लिक अहद को मत तोड़ो और बगावत न करो। खुलासा कलाम आखिर में लिखा है, खुलासा कलाम यह है कि हज़रत बानी सिलसिला अहमदिया ने फरमाया कि मैं सिर्फ उम्मती नबी हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है वो सैयदना व मौलाना हज़रत ख़ातमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जिस तरह निज़ाम शमसी में चाँद अपने नूर के लिए कामिल तौर पर सूरज का मोहताज है और सूरज के नूर के बगैर चाँद का अपना कोई मानवी वजूद बाकी नहीं रहता, इसी तरह रूहानी दुनिया में ये खुलासा कलाम हज़रत सैयदना ताहिर के अल्फाज में लिखा गया है। बाकी अज़मान अब्दुल साहब ने तारीफ फरमाया था। इसी तरह रूहानी दुनिया में हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद सिराज मुनीर है और आपके नूर के कामिल इनेकास से फैज़ याब होकर 14वीं सदी को मुनव्वर करने वाला वजूद हरगिज़ किसी अलहदा और मुस्तकिल फजीलत का दावेदार नहीं हो सकता, बल्कि उसके नूर की हर शुआ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुल अस्फ़िया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरचश्मे नूर की मरहून मिन्नत होगी और उसके फैज़ के बगैर कामिल तारीकी होगी। बयान यही सूरत हज़रत बानी सिलसिला अहमदिया के दावा की है। चुनांचे आपने हजूर ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी निस्बत बयान फरमाया, सब हमने उससे पाया, शाहिद है तो खुदाया, वो जिसने हक दिखाया वो मालिक का यही है, उस नूर पर फिदा हूँ उसका ही मैं हुआ हूँ, वो है मैं चीज़ क्या हूँ, बस फैसला यही। जज़ाकुमुल्लाह। नाज़रीन किराम, अभी आप उस किताबचे के का खुलासा और उसके इक़्तिबासात सुन रहे थे जो समदानी कोर्ट के लिए तैयार किया गया हमारा मौक़िफ़ के नाम से, और फिर इसी किताबचे को कौमी असम्बली के तमाम मेंबरान तक भी पहुँचाया गया। मोहतरम मौलाना, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने हमारे सवालों का जवाब दिए और उन सवालों से हमें मुत्तलिफ़ फरमाया जो सैयदना हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह ताला ने कौमी असम्बली के सामने दिए थे, और ये सिलसिला 52 घंटे 10 मिनट तक चला है। इस ज़िमन में सैयदना हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस की शख्सियत के बारे में और हजूर के बयान के बारे में आपने मुख्तलिफ़ हवालाजात पढ़ के सुनाए थे। सैयदना हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह ताला ने भी इस ज़िमन में कुछ ज़िक्र फरमाया था अहबाब जमात के सामने, तो मैं चाहूँगा कि वो भी आप अब आपको पढ़कर सुना दें। जज़ाकुमुल्लाह। ये आपने अल्लाह ताला की ख़ास सईद से तारीख़ अंसारुल्लाह जिल्द 2 में अभी हाल ही में शाये फरमा दिया है, पर ये पता नहीं किससे मालूम होगा कि मुझे इस मौके पर इसकी ज़रूरत होगी। ये अल्लाह ताला के तसर्रुफ़ात हैं। हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस ने इरशाद, ये तहरीर हुज़ूर की मैं सुना देता हूँ। हुज़ूर ने फरमाया, ये तारीख़ अंसारुल्लाह के सफ़े 95 पर ज़ेर किरतास हुई है। 1974 में जब मैं नेशनल असम्बली गया हूँ, खुदा ताला ने बहुत निशान दिखाए, बहुत बड़ा निशान, यानी अजीब है अपनी कमियत यानी वॉल्यूम के लिहाज से, कि जब उन्होंने कहा कि पहले तो ज़बरदस्ती मुझे बुलाया, हमने उनको क्रॉस एग्जामिन करना है, पहले कहा कि माज़रनामा ख़ुद पढ़ो जमात का, हम सवाल करेंगे आप जवाब दें।
مجھے پتہ لگا تو میں نے پیغام بھیجا کہ 90 سال پر پھیلا ہوا ہے ہمارا لٹریچر اور مذہب کا معاملہ ہے، بڑا سنجیدہ ہے، اور میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ سارا لٹریچر مجھے زبانی یاد ہے۔ ایک دن پہلے آپ سوال لکھ دیں اور بھجوا دیں، ہمیں دے دیں، اگلے دن ہم جواب دے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ اسی وقت سوال ہوگا اور اسی وقت آپ جواب دیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ دعا کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ قریباً ساری رات میں نے دعا کی، خدا سے خیر مانگی، اس سے صبح کی اذان سے ذرا پہلے مجھے یہ کہا گیا وسع مکانک انا کفینا کل مستعدین، کہ مہمان تو پہلے سے بھی زیادہ آئیں گے۔ اتنی بڑی خوشخبری، یہ استہزاء کا منصوبہ تو بنا رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن فکر کیوں کرتے ہو، ہم تمہارے لیے کافی ہیں۔ ان کی رپورٹ جو تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے 11 دنوں پر پھیلا کل 52 گھنٹے 10 منٹ مجھے کراس ایگزامن کیا۔ 52 گھنٹے 10 منٹ کفیناک المستعذین کا مجھے یہ نظارہ نظر آتا تھا جس طرح فرشتہ میرے پاس کھڑا ہے۔ جہاں مجھے جواب نہیں آتا تھا وہاں مجھے جواب سکھایا جاتا تھا۔ بعض صفحہ یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ جواب اسی طرح دینا ہے۔ چنانچہ ایک رات شام کو مجھے یہ کہا گیا کہ اس کا جواب نہیں دینا، کل صبح دینا ہے۔ میرے پیچھے پڑ گئے، میں نے کہا کہ میں نے دینے ہی نہیں، بہت پیچھے پڑے۔ میں نے کہا کہ آپ یہ لکھ لیں، میں نہیں جواب دینا چاہتا، اسی طرف ڈال کے ذکر ہے۔ میں نے اس وقت جواب نہیں دینا، تو مجھے یہی کہا گیا کہ کل صبح دینا جواب، کیونکہ کل صبح دینے میں ان کے لیے کافی خفت کا سامان پیدا ہوتا تھا۔ یعنی اس تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 52 گھنٹے 10 منٹ پر ہر سوال کا جواب مجھے وصول ہوا، یہ سوال سکھایا جاتا تھا، یا یہ کہ اس کا جواب کس طرح دینا ہے یہ بھی بتایا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک دن یہ سوال کیا، ایک پیرا یہاں سے شروع ہوا، یہ ایک صفحہ سمجھیں اس کو، یعنی بیچ میں لکیر نہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب ہے۔ یہاں سے شروع ہوا، یہاں جا کے ختم ہوا، یہاں سے ایک فقرہ اٹھایا سوال کے لیے، ایک فقرہ ایک پیرے سے اٹھا کے کہنے لگے یہ تو جی بڑے قابل اعتراض فقرے لکھ گئے ہیں، مرزا غلام احمد صاحب، تو بڑا فساد پیدا ہوتا ہے، اس قسم کی باتیں شروع کر دیں۔ مجھے کہا گیا کہ ابھی جواب دو، مجھے جواب کوئی نہیں آتا تھا۔ یعنی یہ حقیقت ہے، ذرا مبالغہ کے بغیر، ذرا مبالغہ کے کہ میں بالکل اندھیرے میں تھا۔ میں نے کہا کہ کتاب بھیج دیں، میرے پاس کتاب نہیں ہے، مجھے کتاب بھیج دیں، ابھی میں جواب دے دیتا ہوں۔ یا بختیار کہنے لگے اچھا کل پھر آپ جواب دے دیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ابھی دیں۔ میں نے کہا میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ابھی جواب دینا ہے، جواب دینا ہے، تو آپ مجھے کتاب دیں۔ 2-3 دفعہ تکرار کے بعد وہ لے آیا، نشان لگا کے کتاب میں نے کھولی، جہاں سے 2 پیرا شروع ہوتا تھا 3-4 سطریں نیچے وہ فقرہ تھا جہاں اس کا جواب موجود تھا، اور میری آنکھ نے وہی پکڑا۔ میں نے پہلی نظر میں اس کو پکڑا، میری عادت تھی جہاں مجھے موقع ملتا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام ان کے کانوں میں ڈال دیتا تھا۔ تو میں نے کہا آپ نے فقرہ پڑھا اور اعتراض کر دیا، میں ایک پیرا پڑھ دیتا ہوں اور آپ کو جواب مل جائے گا۔ میں نے سارا پیرا پڑھ دیا اتنی تفصیل میں، تو اس سے بڑا نشان سوچ میں بھی نہیں آ سکتا۔ 11 دن 12 گھنٹے 52 گھنٹے 10 منٹ جو خدا نے کہا تھا اس کے مطابق وہ میری رہنمائی کرتا رہا۔ ایک دن مجھے شام کو خدا نے کہا کہ کل ایک ایسا سوال کیا جائے گا کہ تمہارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو کہہ دیا کہ مجھے خدا نے یہ بتایا ہے، ہوشیار ہو جائیں۔ 11 بجے چائے کا وقفہ ہوا، کوئی ایسا سوال نہیں آیا، سوال آتے گئے، جواب دیتے رہے، کھانے کا وقت آ گیا، کوئی سوال نہیں۔ شام کی چائے پینے کے لیے بہت سارے وقفے آ کرتے تھے، اس وقت تک کوئی سوال نہیں ہوا۔ بالکل آخری 5 منٹ بلکہ آخری سوال کر دیا، بالکل کسی کو اس کے جواب کا پتہ نہیں تھا، ہم دے ہی نہیں سکتے تھے اس کا جواب۔ بڑی پریشانی اٹھانی پڑی۔ ہم نے ان کو کہا کہ کل دیں گے جواب۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، دیر ہو گئی ہے، کل ہی دے دیں۔ مشورہ کیا اس کے جواب کے لیے، فون کیا، 10 سال کے الفضل کے فائل منگوائے روا سے، وہاں سے موٹر چلی، صبح کی اذان کے وقت وہاں پہنچی، اس کو دیکھا، تلاش کیا، وہاں سے وہ جواب ڈھونڈا، تب تسلی ہوئی۔ یعنی ساری رات خدا تعالیٰ نے پریشان رکھا، دعائیں کرائیں،
یہ بھی اس کا احسان ہے، لیکن بتا دیا تھا پہلے کہ اتنی پریشانی اٹھاؤ گے کہ حد نہیں. پھر وہ جواب دیا ان لوگوں کو. تو انصار اللہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ساری دنیا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع کرنا ہے. میں آپ سے اگلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ 1974 کی قومی اسمبلی کی اس کارروائی کے دوران حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ کے ساتھ حضرت مولانا ابوالعطا صاحب جالندھری، حضرت شیخ محمد احمد صاحب مظہر، حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ، حضرت میاں طاہر احمد صاحب اور آپ شامل تھے اس پورے وفد میں. تو اس دوران کچھ خوشگوار واقعات، کچھ یادیں بھی آپ کے لازمی زندگی کا حصہ ہوں گی، اگر ان میں سے آپ کچھ ہمیں بھی شامل کریں ان یادوں میں. بات یہ ہے کہ وفد میں شامل حضور کے خدام میں سر فہرست حضرت شیخ محمد احمد صاحب تھے اپنی عمر کے لحاظ سے. حضرت شیخ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے روحانیت کے خاص رنگ سے رنگین فرمایا تھا. ان کی کلام بھی جامعیت کا شاہکار ہوتی تھی اور ان کی باتوں میں بھی فصاحت و بلاغت کا رنگ جھلکتا تھا. بہت کم بولتے تھے کسی وقت، اور حضور کی خدمت میں ان دنوں میں حضور کی خدمت میں جو کچھ کہا وہ ایسے موقع پر کہا جبکہ کم از کم میں اس میں موجود نہیں تھا، کیونکہ ان کی رہائش حضور کی رہائش کے بالکل قریب تھی اور خاکسار نچلی منزل میں تھا، کیونکہ کتابیں بھی تھیں میرے ساتھ. تو حضرت شیخ صاحب کسی وقت تشریف لاتے اور جب سونے کا وقت قریب آتا تو کہتے مولانا اب میں سونا بنانا چاہتا ہوں یہ کہہ کے پھر تشریف لے جاتے. میرے سامنے ایک دفعہ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح ثالث کی خدمت میں صرف ایک بات عرض کرنے کا مجھے یاد ہے اس وقت تک، اور وہ بات تھی اس موقع کی جس کا میں نے ابھی حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کا بیان پڑھا ہے جی. کہ راتوں رات اخبار منگوایا گیا. یہ دراصل اخبار تھا ایک تو بدر، ایک الفضل، اور یہ حضرت قاضی اکمل صاحب کے اس شعر سے متعلق سوال تھا کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے بڑھ کر اپنی چھاں میں. تو راتوں رات بدر بھی آ گیا. پھر حضرت قاضی محمد اکمل صاحب نے جو بیان دیا تھا اس پر یہ بھی اس میں موجود تھا کہ اس سے مراد تو وآخرین منہم لما یلقوا بہم کی تفسیر ہے، اس کے سوا نہیں ہے. میں نے تو خود کچھ کہا ہی نہیں ہے. اور جو مقام بڑا ہے وہ للآخرۃ خیر لک من الاولیٰ کے مطابق میں نے اس کا شعری زبان میں اس کا تذکرہ کیا ہے. اتنی سی بات تھی جسے افسانہ کر دیا. حضرت شیخ محمد احمد صاحب کے ساتھ عموماً تحقیقاتی عدالت اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کا رقم فرمودہ یہ رسالہ جو کہ 1953 میں حضور نے سپرد قلم فرمایا تھا، نظریہ وحی و نبوت، یہ عموماً ساتھ ہوتا تھا. جب یہ مسئلہ پیش ہوا، اور یہ بہت اہم ترین مسئلہ تھا کیونکہ اشتعال انگیزی کے لیے بطور بم کے استعمال کرنا مقصود تھا ان کو، یعنی بم ایسا کہ جس سے ایوان پر یہ کھل جائے کہ یہ گستاخ رسول ہے، ان کا کوئی تعلق رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے. اور یہ وجہ جواز بن گیا کہ ہم ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیں. تو حضرت شیخ محمد احمد صاحب اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں اور برکتیں ان پر ہوں، آپ نے اس موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ شعر حضور کی خدمت میں عرض کیا
لیک آئینام ز رب غنی از پے صورت مہ مدنی. فرماتے ہیں مسیح موعود لیکن میں رب غنی کی طرف سے بطور آئینہ ہوں مدینے کی چاند کی صورت دنیا کو دکھانے کے لیے. تو جو کچھ اکمل صاحب نے کہا ہے وہ تو انہی معنوں میں کہا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی شکل میں دنیا میں ظاہر ہوئے. خدا نے اس چاند کی شکل کو دکھانے کے لیے موجودہ دنیا میں جو کہ پہلی اس زمانے کی دنیا سے بہت بڑی ہے اور اس دنیا میں اب آسٹریلیا بھی اور اس کے علاوہ امریکہ بھی شامل ہے اور ذرائع اور وسائل بھی شامل ہیں، وہ شکل پہلے سے بڑھ کر دنیا کے سامنے دکھانے کے لیے خدا نے مجھے بھجوایا ہے اور یہ وآخرین منہم کی تشریح ہے. یہاں مجھے خیال آیا یہ جو حضرت شیخ صاحب نے حضرت مسیح پاک علیہ السلام کا یہ پرمعارف شعر پڑھا ہے، یہ جو حوالہ ہے اس کو احمدیت کے دشمنوں نے پچھلی صدی سے انتہا درجے کی اہمیت کا قرار دے کے تو ہر جگہ پر اس کی اشاعت کی. اور صاف بات ہے کہ ایک عاشق رسول کے لیے اتنا ہی بتا دینا کہ فلاں گستاخ رسول ہے یہ کافی ہے. یہ غماز ہے کہ وہ شخص جو مشکل ہوتا ہے حقیقتاً اس کے دل میں محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. یہ الگ بات ہے کہ ملا نے ہر ایک کو گستاخ رسول قرار دے دیے. بریلوی جب بات کریں گے اہل حدیث کے متعلق اور دیوبندیوں کے متعلق مودودی کے متعلق تو گستاخ رسول سے کم وہ راضی نہیں ہوتے. جس طرح احمدیوں کے خلاف مقدمہ میں جس وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ مولانا شبیر احمد صاحب یہ ثاقب میرے ساتھ تھے، ایسے احمدی مخلص نوجوانوں کو بھی شامل کیا 298 کے تحت اپنی افسائی یار میں کہ جو بیچارے اردو بھی نہیں پڑھ سکتے تھے اور ان کو بطور لیکچرار کے شامل کیا تھا. اس نے لیکچر دیا اور غلطی کا اظہار کیا حوالہ پر. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ساری کارروائی ختم نبوت اور اسلام کے نام پر کرتے ہیں. قرآن کے حوالے بھی دیتے ہیں جس سے خدا نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں جو جرگہ اٹھے گا اور یوسف کے زمانے کے کافروں کا وہ مسیح اور نذیر ہوگا اور وہ کہے گا کہ لئی بس اللہ من بعد رسولہ، نبوت ختم ہو گئی. تو اس میں یہ فرمایا کہ یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان عطاہم، کہ وہ قرآن کے آڑ میں قرآن کا نام لے کے جھگڑا کریں گے، قرآن کو بدل دیں گے اپنے مقاصد کے لیے. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق.